السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 20 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع 20 آیت نمبر 164۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے، البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوال: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا ذکر ہے؟ جواب: آسمان، زمین، رات، دن، کشتیاں، سمندر، بارش، جانور، ہوا اور بادل، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس سے عقل مند اپنے اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو پا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 165۔ ترجمہ: اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں جن سے وہ ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سوال: اس آیت میں مشرک اور مومن کا کیا طرز عمل بتایا جا رہا ہے؟ جواب: مشرک اللہ تعالیٰ کے شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اس کے برعکس مومن صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ سوال: ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کیوں کرتے ہیں؟ جواب: ایمان لانے کا لازمی تقاضا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کی عبادت اور اطاعت کی روح ہے۔ ہر محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنے لیے ایک بڑا انعام سمجھتا ہے۔ محبت میں اطاعت ناپسندیدہ نہیں رہتی، بوجھ نہیں لگتی۔ اطاعت سے قوت ملتی ہے اور لذت ملتی ہے۔ محبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول سب سے بڑی سرگرمی بن جاتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ابو داؤد 4681۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مومن صالحین سے، انبیاء سے، دین سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سوال: بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت اور نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس سے ملاقات کا بے تابی سے خواہش مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی، مناجات اور تلاوت میں سکون پاتا ہے۔ صالح لوگوں سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، مکروہات پر صبر کرنا، ذکر الہی کا عادی ہونا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے رونا، قرآن پاک سے محبت اور لگاؤ، نیک اعمال میں سستی پر حسرت و ندامت کا اظہار، شرعی احکامات کی پیروی، اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے چھوٹا سمجھنا، یہ سب بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ سے محبت کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی مدح سرائی کرتی ہے۔ آیت نمبر 165۔ ترجمہ: اور کاش دیکھتے وہ لوگ جو ظالم ہیں جب عذاب دیکھیں گے کہ سب قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا شعور کیسے دلایا؟ جواب: یعنی اگر یہ لوگ عذاب دیکھ لیں تو یقین ہو جائے کہ قدرتوں والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام چیزیں اسی کے ماتحت اور زیر فرمان ہیں، اور اس کا عذاب بڑا بھاری ہے۔ اس دن نہ تو اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب کر سکتا ہے
نہ اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس وقت جھوٹے معبودوں کی بے بسی و کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر انہیں اس منظر کا علم ہوتا تو وہ اپنی گمراہی اور کفر و شرک پر ہرگز نہ اڑتے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اپنے شدید العذاب ہونے کا شعور کیسے دلایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اعمال کی حسرت بنا دینے سے، ظالموں کے دوزخ سے کبھی نہ نکل سکنے سے اپنے شدید العذاب ہونے کا شعور دلایا ہے۔ سوال: اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جواب: میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ سوال: اس آیت میں ظلم سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہاں ظلم شرک کے معنی میں آیا ہے اور ظالم سے مراد مشرک لوگ ہیں۔ آیت نمبر 166 ترجمہ: جب وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ سوال: اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب: اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے یعنی نہ کوئی بھاگنے کی جگہ رہے گی، نہ چھٹکارے کی کوئی صورت نظر آئے گی، دوستیاں کٹ جائیں گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، اس دن دوست بھی آپس میں دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ الزخرف 67۔ سوال: قیامت کے دن لیڈرز اپنے پیروکاروں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جواب: وہ اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، وہ ان کے کسی کام نہ آئیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کریں گے، اور وہ ان سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ آیت نمبر 167 ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ سوال: قیامت کے دن پیروکار کیا حسرت کریں گے؟ جواب: وہ اس دن یہ حسرت کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں ایک بار واپس لوٹا دیے جائیں، پھر وہ بھی اپنے لیڈر کے ساتھ اعلان برات کریں اور بیزاری کا اظہار کریں۔ سوال: اللہ تعالیٰ ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب: اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد ہوتے ہوئے دکھائے گا اور یہ حسرت سے اپنے اعمال کا برا انجام دیکھ لیں گے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے اور انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ الفرقان 23۔ سوال: کیا مشرک اپنی حسرتوں میں سچے رہیں گے؟ جواب: مشرک اپنی حسرتوں میں بھی جھوٹے ہوں گے، کیونکہ اگر وہ لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ الانعام 28۔ سوال: اور وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جواب: مشرک جہنم میں داخلے کے بعد کبھی اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ الاعراف 40۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 20 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔